الله الرحمن الرحيم وسع كرسيه السماوات والأرض الآية صدق الله العظيم وسع گھیر رکھا ہے کرسی اس کی کرسی اور اس کی بادشاہت نے السماوات والارض آسمانوں کو اور زمین کو۔ آیت الکرسی کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اپنا مسئلہ بیان فرمایا الہیت والا، اس کی 8ویں دلیل کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے فرمایا وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اس اللہ تعالیٰ کی بادشاہت نے گھیر رکھا ہے آسمانوں کو بھی اور زمین کو بھی، یعنی وہ بڑا بادشاہ اور بڑا بادشاہ ہے، اونچا بادشاہ ہے، اختیاروں کا مالک اللہ ہے، تو پھر عبادت کے لائق بھی اللہ ہے۔ یہ جو کرسی کا معنی بادشاہ کیا ہے، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا ہے، اور تفسیر رازی میں یہ ذکر ہے کہ الکرسی یقال ویراد بہ الملک والقدرہ، ذکر تو کرسی کا ہوتا ہے لیکن مراد اس سے بادشاہت ہوتی ہے اور سارے کے سارے اختیارات ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ کہا بھی جاتا ہے، ہمارے عرف میں بھی کہا جاتا ہے کہ فلاں بندے کی کرسی بڑی مضبوط ہے، کیا مطلب ہے کہ ماشاءاللہ لوہے کی بنی ہوئی ہے، ٹوٹتی نہیں، کرسی مضبوط ہے یعنی بادشاہت مضبوط ہے، کرسی مضبوط ہے یعنی اختیار بڑے مضبوط ہیں، جو فیصلہ کرتا ہے نا بڑا بس کوئی فیصلہ ہی کر دیتا ہے، کوئی اس کو توڑ نہیں دیتا۔ تو جب ہم اپنے زبان میں یہ کہتے ہیں کہ جب اس کی کرسی مضبوط ہے، بادشاہت مضبوط ہے، اس کے فیصلے بڑے پکے ہیں، تو پھر تو اللہ کی جو بادشاہت ہے وہ تو بہت اونچی بادشاہت ہے، تو پھر اللہ کے بھی فیصلے بڑے پکے فیصلے ہیں، کوئی توڑ نہیں سکتا۔ دنیا والے بادشاہوں کو کبھی ڈرایا جاتا ہے جلسے جلوس نکال کر، کبھی ڈرایا جاتا ہے کہ دیکھ لے بھئی تیرا اگلے سال بھی 5 سال آ رہا ہے، پھر ہم کوئی ووٹ نہیں دیں گے، کبھی ڈرایا جاتا ہے کہ تو ہم سے ضامن لے لے، تو مہربانی کر۔ اللہ اکبر، وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے، آسمان و زمین کا جو بادشاہ ہے، اس کو پھر کون ڈرا سکتا ہے؟ قرآن مقدس کا انداز۔ آج کا سبق بڑا بادشاہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کا نام سورت البقرہ ہے، پہلا پارہ ہے، آیت نمبر میرے سامنے 48 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، ڈر جاؤ تم ایسے دن کے اندر سے، ایسا دن بھی آنے والا ہے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی کسی کا ضامن نہیں ہوگا، کچھ بھی زمانے نہیں چلیں گے، یہاں پر تو کیس ہو جائے، جھوٹے بھی ہوں یا سچے تو ضامن بن جاتے ہیں لوگ، ضمانت پر رہائی ہو جائے، نانا وہاں ضمانتوں پر بھی رہائی نہیں ہونی۔ آگے سنیے لا یقبل منہا شفاعت، اور وہاں پر شفاعت بھی قبول نہیں کی جائے گی، سفارش بھی نہیں قبول کی جائے گی۔ لیکن دنیا کا بادشاہ اگر جتنا بھی یہ آ جائے کہ میں بڑا انصاف پسند ہوں، لیکن قائد اعظم دیکھتا ہے تو پھسل جاتا ہے۔
وہ قائد اعظم پیسے دیکھتا ہے تو کہتا ہے جناب ٹھیک ہے، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن اللہ فرماتے ہیں لا یؤخذ منها عدل، اور اس دن اور اللہ تعالیٰ کوئی کسی سے بدلہ اور فدیہ اور پیسے پوسے بھی نہیں چلیں گے۔ لیکن باقی دنیا کے بادشاہوں کا رواج ہے، جلسے جلوسوں کی دھمکی دے دیتے ہیں تو پٹرول بھی نیچے لے کر آ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ما ولاہم ینصرون، کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا، نہ جلسے ہوئیں گے نہ جلوس ہوئیں گے، وہ میری بادشاہت چلتی رہتی ہے۔ بڑی اونچی بادشاہت ہے، کوئی سفارش نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، زہری زور سفارش، میں اس موضوع پر بول چکا ہوں۔ ایک حدیث، اللہ اکبر کبیرہ، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، سنیے۔ اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعرابی فقال یا رسول اللہ حلقت الاموال۔ اللہ کے رسول جی ایک دیہاتی آ جاتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں دین اسلام کی بات سکھا رہے ہیں، دیہاتی آ کر دور کھڑا ہو کر کہہ جاتا ہے قال یا رسول اللہ حلقت الاموال والناس، لوگ بھی ہلاک ہو رہے ہیں، مال بھی ہلاک ہو رہا ہے اللہ کے رسول جی، اور میں آیا ہوں کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ، استشکی لنا اللہ، ہمارے لیے اللہ سے دعا کر دے کہ اللہ تعالیٰ بارش عطا فرما دے۔ دیہاتی ہے، ہاں زندہ پیغمبر سے دعا کروانا جائز ہے، وہ کہہ دو زندوں سے دعا کروانا جائز ہے اور مردوں کے لیے دعا کرنا جائز ہے، ان سے دعا نہیں کروانی جی۔ اور آج کل یہ دربار سجے ہوئے، کیوں سجے ہوئے جی؟ ہم ان سے دعا کروا رہے ہیں جی، ہماری بات سنتے ہیں اور دعا کر دیتے ہیں۔ قرآن مقدس کا انداز، سورت کا نام سورت توبہ ہے، 11واں پارہ ہے، واقعتاً وہ تو پیغمبر کی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، اے میرا پیغمبر ان سے مال بھی لیا کر، صدقہ وصول کیا کر، پھر کیا ہوگا؟ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، ان صدقوں کے ساتھ پاک بھی کیا کر، اور انہی کے ساتھ دل بھی پاک ہو جاتا ہے، انسان صدقہ کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اس طرح کی آیتیں آتی تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں، تھوڑے سے بھی لگتا ہے پھر ماشاءاللہ کوئی وصول ہی نہیں کرنے والا مولی سے۔ نہیں ماشاءاللہ سارے کرام دے رہے ہیں، اچھا ماشاءاللہ پھر کر لیں۔ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، پلیٹوں کا پھر ریٹ بڑھ گیا کر دیں۔ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، اے میرا پیغمبر جی آپ ان سے تو ان کے لیے دعا بھی کیا کریں۔ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، ان کے لیے دعا کیا کریں، کیوں؟ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو ان کو سکون آ جاتا ہے۔ بولو اب سبحان اللہ، ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو سکون آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آگے ادیت اور کہتا ہے استشکی اللہ لنا، اللہ کے رسول جی ہمارے لیے دعا کر دیں، بارش آ نہیں رہی۔ اور آگے بھی بول بیٹھا دیہاتی جو تھا، کہنے لگے فَإِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِكَ عَلَى اللَّهِ نَسْتَشْفِعُ بِاللَّهِ عَلَيْكَ، اے اللہ کے رسول جی ہم تیرے سے وسیلے پکڑتے ہیں، تجھے سے سفارشی مانتے ہیں اور تجھے سے سفارش کرواتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے۔
دیہاتی نے کہہ دیا اے اللہ کے رسول مسئلہ سمجھنا اور اپنے پاکستان کو بھی دیکھنا اللہ کے رسول جی تجھے سفارشی مانتے ہیں شفاعتی سی سمجھتے ہیں اور تجھے ایک واسطہ بناتے ہیں اللہ سے مانگنے کا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِحَكَ مَاذَا تَقُولَ تَدْرِي اے دیہاتیاں تیرے اوپر افسوس ہے یہ بڑا مختصر میں نہ محتاط کر رہا ہوں وَإِحَكَ تیرے اوپر افسوس ہے تو کیا کہہ رہا ہے سبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما زال یسبح حتی عرف ذالک فی وجوہ اصحابی اللہ کے رسول سبحان اللہ کہنے لگ گئے اللہ تو پاک ہے شفاشوں سے بھی پاک ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے دیہاتیاں تجھے کیا ہو گیا ہے مجھے شفاشی بنا رکھا ہے مجھے واسطے دے رہا ہے لیکن کیا کہتے ہیں سبح رسول اللہ سبحان اللہ کے الفاظ اللہ کے رسول بولنا شروع کر دیتے ہیں حتیٰ کہ اتنی مرتبہ بولتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے اوپر بھی غم طاری ہو گیا پریشانی والے آثار آ گئے کہ دیہاتی انسان تھا اللہ کے رسول کو تکلیف دے دی ہے اللہ کے رسول ہر وقت کہہ رہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ میں کوئی نہیں ہوں اس ہستی کا مالک ہے میرے اندر کوئی یہ شفاعت کے ملکیت نہیں ہے کہ میں تو اس سے منوا لوں میرا کوئی واسطہ تیرے سامنے نہیں چلتا سبحان اللہ اللہ تو پاک ہے واسطوں سے بھی پاک ہے اس طرح کی زور سفارش سے بھی پاک ہے یہ بھول گیا یہ باتیں کہی ہیں تو صحابہ پریشان ہوئے پھر اللہ کا رسول فرماتے ہیں دوسری مرتبہ وَيْحَكَ اللہ اکبر کبیرہ تیرے اوپر ناس ہو افسوس ہو تیرے اوپر کیا کہہ رہا تھا اللہ کے سامنے مجھے واسطہ بنا رہا تھا اللہ کے سامنے تو مجھے شفارشی بنا رہا تھا زوری زور بارش پڑوا رہا تھا آگے سنیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا قال فَإِنَّهُ لا يستشعف بالله عليّ لا يستشعف بالله على أحد من خلقة الله او دیاتیاں سن لے یہ بات سن ضروری سن وہ چپ کر کے بیٹھ گئے ہو کیا ہو گیا ہے کوئی ایسی بات کہہ جو بیٹھ رہا ہوں میں آگے سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں بھی اللہ پر کوئی سفارش نہیں کر سکتا واسطے کا میں بھی نہیں بن سکتا واسطے والی صورت اور مخلوق میں سے کوئی بھی اللہ کے سامنے واسطہ نہیں بن سکتا یہ کیا ہے کہ اللہ کا فلاں اللہ کی فلاں کا واسطہ ہے یا اللہ کی نبی کا وسیلہ ہے تجھے یہ کام کر دے یا اللہ ولی کا واسطہ اور وسیلہ ہے حدیثیں پڑھو اللہ اکبر کبیرہ یہ باتیں کہی ہیں پیغمبر علیہ السلام نے اور اگلی بات فرمایا کہ سنیے تو سینا شان اللہ افضل من ذالک او انسانا اللہ کی شان اس سے بڑی فضیلت والی ہے افضل ہے اس کو کسی کے واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے کسی کے محابے کی ضرورت نہیں ہے وہ تو ایسی شان والی ہے ذات مبارکہ سورت کا نام سورت النحل ہے اور قرآن مقدس کا انداز ہے اللہ تعالیٰ فرماتے انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون آیت نمبر 40 ہے بے شک ہم تو کسی چیز کے بارے میں بھی ارادہ کرتے ہیں تو ہم صرف اتنا کہتے ہیں کون ہو جا فیکون پس وہ ہو چکی ہوتی ہے نبیوں کے واسطوں کی بھی ضرورت نہیں پڑتی اے بھولا انسان صرف کہہ دے اللہ جی یہ کر دے ہم اوپر سے کہیں گے کون ہو جا پس وہ ہو جائے گی تو اللہ بڑا بادشاہ ہے
اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ضرورتوں کا محتاج ہو اور لوگوں کا محتاج ہو، واسطوں کا، وسیلوں کا، سفارشوں کا۔ آج کا سبق اتنا کافی ہے۔ آخر دعوانا